اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 اور 90 ہے، 89 اور 90، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے پروردگار مجھے تنہا مت چھوڑ اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا اور ہم نے اس کی زوجہ کو ٹھیک کر دیا۔ بے شک یہ سب لوگ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے اور ہمیں امید میں اور خوف میں پکارنے والے تھے اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خشوع اختیار کرنے والے تھے۔ حضرات گرامی، یہ تذکرہ چل رہا ہے حضرات انبیاء کرام کا، جو اللہ کے بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی قریب ہیں، اور ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یہ مصیبتوں میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو صرف ایک اللہ کو آواز دیتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں، اسی سے امیدیں رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک نمونہ ہے، یعنی سارے کے سارے انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ ان کی قوم کو بھی چاہیے کہ وہ نبی کے نقش قدم پر چلے اور ان کے طرز حیات کو اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورہ انبیاء ہے، بہت سارے نبیوں کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے۔ اب یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا یہاں پر، اور گفتگو یہ چل رہی ہے کہ جب انبیاء کرام مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، تو وہ ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اے تمام کے تمام لوگوں، تم یہ بات جان لو کہ صرف اور صرف ایک اللہ کو آواز دو، اسی سے صدا کرو، اسی کو پکارو، اسی کو اپنی مشاکل میں، مصائب میں فریاد کرو اور اسی کے سامنے اپنی ساری ضرورتوں کو رکھو۔ یہ انبیاء کرام کا نمونہ ہے۔ فرمایا اور زکریا جب اس نے پکارا اپنے رب کو، اذ نادا ربہ، نادا کے اندر ہے پکارنا، کچھ چاہتے ہوئے پکارنا، کچھ طلب کرنے کے لیے پکارنا، اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا، یہ نادا کے معنی میں پایا جاتا ہے۔ اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو آواز دی، اللہ رب العزت کو جب زکریا نے پکارا اور یوں کہا: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار تو مجھے تنہا مت چھوڑ اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھیں، سر پر سفیدی آ چکی تھی، اب اولاد کی نعمت سے وہ ابھی تک محروم تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میری ایک اولاد ہو جو میری وارث بنے، آل یعقوب کی وارث ہو۔ وہ نبوت کا، رسالت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جو توحید کا سلسلہ چل رہا ہے، جو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ میری نسل میں باقی رہے، لہٰذا انہیں اولاد کی تمنا ہے، اور اولاد کی تمنا یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ حضرت زکریا اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اور ان کی بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے اور اولاد نہیں ہوئی۔ اب وہ اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں، اور اس پکارنے میں اس التجا میں ایک بے قراری پائی جا رہی ہے، ایسی بے قراری جسے ہم کہتے ہیں تڑپ کر پکارنا، اللہ رب العزت کے سامنے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دینا، اس امید کے ساتھ پکارنا کہ میرا پروردگار میری اس آواز کو ضرور بے ضرور سنے گا اور میری اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، دوسری جگہ پر سورہ مریم میں جو تذکرہ ہوا اس میں فرمایا گیا کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، جب بھی میں نے آپ سے مانگا آپ نے مجھے عطا کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ
انہوں نے پہلے دعا کی، ربی اے میرے پروردگار لا تذرنی فردا، تو مجھے تنہا مت چھوڑ، یعنی ایسا نہ ہو کہ میری نسل باقی نہ رہے اور میری بات کوئی اولاد نہ ہو، تو پروردگار تو مجھے تنہا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے، بہترین دینے والا ہے تو۔ اب دیکھیے، جب اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، آج ہمارے معاشرے میں کیا پایا جاتا ہے؟ اولاد اگر نہیں پائی جا رہی ہے، اولاد اگر نہیں ہو رہی ہے تو فوراً کہیں باباؤں کے چکر لگاتے ہیں، کہیں مزاروں کے چکر لگاتے ہیں، کہیں کوئی گنڈا باندھ رہے ہیں، کہیں کوئی تعویذ پہن رہے ہیں، اور دنیا جہان کا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ سب اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن جس بارگاہ میں مانگنا چاہیے اور جہاں سے اولادوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سے اللہ رب العزت فیصلے کرتا ہے کہ فلاں کو اولاد دی جائے اور فلاں کو محروم رکھا جائے، اس در کو آواز نہیں دیتے، اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں، اللہ سے فریاد نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر التجائے نہیں کر رہے ہیں، سجدے میں گر کر تڑپ کر اس کو نہیں پکار رہے ہیں، بلکہ وہ چکر لگا رہے ہیں کہیں مزاروں کے، کہیں بزرگوں کے، کہیں پیروں کے، کہیں اماموں کے، کہیں خانقاہوں کے، کہیں پیڑوں کے، کہیں دریاؤں کے، اور طرح طرح کے طریقے اختیار کر رہے ہیں، کوئی گنڈا باندھ رہا ہے، کوئی دھاگا پہن رہا ہے، کوئی چھلا پہن رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، دنیا جہان کے سارے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں کام کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام پکار رہے ہیں اپنے رب کو اور دعا کر رہے ہیں، اور اس تڑپ کے ساتھ جب انہوں نے دعا کی ہے اور اس طرح سے بے قرار ہو کر، بے تاب ہو کر اللہ کو پکارا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے ان کو ایک بیٹا دیا، یحییٰ جیسا بیٹا دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کی بیوی کو ہم نے ٹھیک کر دیا، یعنی جو ان کے اندر بانجھ پن تھا وہ ہم نے بالکل ٹھیک کر دیا، دنیاوی اسباب کے تحت ہم نے اسے بالکل ٹھیک کر دیا، اور ایک ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی اولاد، جن کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے، اب پورے اس واقعے پر تبصرہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ سارے انبیاء کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہاں پر حضرت زکریا کے اس گھرانے کے بارے میں خاص طور سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ سب کے سب نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، یعنی نیکی کے کاموں کو جلدی سے آگے بڑھ کر اختیار کرنے والے تھے، جیسے ہی انہیں پتا چلے کہ اس کام میں نیکی ہے، یہ کام نیکی کا ہے، فوراً اس کو اختیار کرنا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، چھوٹی سے چھوٹی بات کو جو نیکی کی ہے اس کو فوراً آگے بڑھ کر اختیار کرنا۔ انہیں پتا چل گیا اس لفظ کہنے میں اتنا بڑا فائدہ ہے، سبحان اللہ کہنے میں اتنی بڑی نیکی ہے، فوراً سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ ان کو پتا چلا کہ راستے سے پتھر ہٹانے میں بہت بڑی نیکی ہے، انہوں نے راستے سے پتھر ہٹانے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کسی سے مسکرا کر ملنا بھی ایک نیکی ہے، انہوں نے دوسروں سے مسکرا کر ملنا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ معاف کر دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے، انہوں نے خطاؤں پر، لغزشوں پر لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیا۔ ان کو پتا چلا کہ دین کی اس بات کو دوسروں تک پہنچانے میں بہت بڑی نیکی ہے، انہوں نے دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ تو ایک جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے جو نیکیاں رکھی گئی ہیں ان نیکیوں کو چنتا ہے، ان کو اختیار کرتا ہے، اور آگے بڑھ کر ان نیکیوں کو اپنے دامن میں بھرتا ہے تاکہ اس کا نامہ اعمال بھرتا ہوا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ سارے کے سارے لوگ، یہ گھرانہ، یہ نیک لوگ جو پاک باز ہیں، جو صالح ہیں، یسارعون فی الخیرات، آگے تیزی سے سبقت کرتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے نیکی کے کاموں میں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارتے تھے امید میں اور خوف کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں بندے کے اندر جو پیدا ہو جائیں تو وہ بندگی کے کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ سے خوف رکھنا، اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کے احکام کو توڑتے وقت لرز جانا، اس کو اس بات کی فکر ہونا کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور یہ حکم کہیں مجھ سے ٹوٹ نہ جائے، لہذا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کے عذاب کا ڈر، اس کی پکڑ کا ڈر، اس کے احکام کو نہ توڑنے کا ڈر، یہ بندے کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور دوسری چیز امید، رغبہ، امید،
اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں یہ ثواب عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت ہمیں اپنی جنت عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے گا، ہمیں اس پر یہ عطا کرے گا، یہ عطا کرے گا، بے شمار نعمتیں عطا کرے گا، دنیا اور آخرت ہماری سنوار دے گا اور بنا دے گا۔ یہ ہے رغبہ، اللہ سے امید رکھنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا، یہ دونوں چیزیں پائی جانی ضروری ہیں۔ اور جب یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو ایک بندہ اپنی بندگی کے کمال کو پہنچ جاتا ہے، وہ کمال عبودیت کو حاصل کر لیتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے قریب ہو جاتا ہے، پھر نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کی مرضی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے، ہر ایک چیز میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے، میرے آقا، میرے مالک نے، میرے رب کائنات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا کہا ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ اس کا حکم ٹوٹ جائے، میں کوئی ایسی بات نہ کہوں کہ اس کی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں کچھ فرق آ جائے اور میں اس کی باتوں کا توڑنے والا بن جاؤں، بلکہ نہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے لیے بالکل تیار ہو گئے، اب ہمیں اطاعت کرنی ہے اپنے رب کی۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، بعض صوفی حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت، اس کی جنت یا جہنم کے خوف سے نہیں کرنی چاہیے، جنت کو پانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، تو سوداگری ہو گئی کہ اللہ کی جنت کو پانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی احمقانہ بات ہے، بالکل بے وقوفانہ بات ہے۔ یہ چیز تو اللہ نے خود بتائی ہے کہ تم ہم سے ڈرو اور تم ہم سے امیدیں رکھو، ثواب کی امید، جنت کی امید، ہم تمہیں جنت دیں گے اس کی امید یہ رکھو۔ اور اللہ نے اسی لیے بار بار جنت کا تذکرہ کیا ہے تاکہ بندے مومن کے دل میں اس کا شوق پیدا ہو اور وہ اس جنت کو پانے کے لیے کوشش کرے، وہ اس جنت کو پانے کے لیے دوڑے بھاگے، محنت کرے، مقابلہ کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں سبقت کرے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود چاہا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس سلسلے میں ہے کوئی مقابلہ کرنے والا جو مقابلہ کرنے پر آئے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس نے بندوں کے سامنے جنت کو کھول کر بیان کر دیا، جہنم کو کھول کر بیان کر دیا کہ تم ہماری اطاعت کرو گے، ہماری بات مانو گے تو یہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر تم نے ہمارے احکامات کو توڑ دیا، تم نے ہمارے عذاب کو دعوت دی، تو یہ جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، یہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ لہذا اس جہنم سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اس جنت کی طلب کرو اور آگے بڑھو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، بڑھو دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے۔ لہذا جنت کو طلب کرنے کے لیے کوشش کرنا اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ عین عبودیت ہے۔ آگے فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سب ہم سے ڈرنے والے تھے، خوف کھانے والے تھے، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے تھے، گناہوں سے لرز جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ تو یہ ہے بندگی، اور جب انہوں نے ایسی بندگی اختیار کی تو پھر جو انہوں نے مانگا وہ ہم نے ان کو دیا۔ لہٰذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ایک چیز ضروری ہے کہ اللہ رب العزت سے جب مانگا جائے تو اس سے امید رکھی جائے، غافل دل کے ساتھ اس کو نہ پکارا جائے، غفلت کے ساتھ نہ پکارا جائے، اس امید کے ساتھ پکارا جائے کہ میرا پروردگار میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، اس لیے کہ وہی تو ہے جو دعا کو قبول کرنے والا ہے، اس کے علاوہ ہے کون؟ اس کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں سے ملے، یہی در ہے۔ لہٰذا اللہ کو تڑپ کر، بے قرار ہو کر، پوری یقین کے ساتھ پکارے کہ میرا رب مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ اور بندہ جیسے اپنا عزم کرتا ہے، جیسا ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ اسی کے مطابق اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔